أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر ہماری چل رہی ہے اور 23ویں پارہ اس کا آخر چل رہا ہے، آخری رکوع ہے۔ آیت نمبر 23 سورہ زمر کی پڑھی گئی اور اس سے پیچھے ایک بات گزری تھی جس میں یہ والی بات کہ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، آیت نمبر 17 میں، جو آسمانی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس میں اپنے عملوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ تو قرآن پاک یہ سارا کا سارا خوبصورت بات ہے۔ احسن الحدیث، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الحدیث کتاب اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیان شروع فرماتے تھے تو خطبے کے اندر یہ والی بات فرماتے تھے، خیر الحدیث کتاب اللہ، باتوں میں سب سے بڑھیا بات وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھیا بات کوئی بھی نہیں ہے۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، افعال، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے چونکہ اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے غم میں نکلی ہوئی باتیں وہ بھی رہنما ہیں اور خوشی میں نکلی ہوئی باتیں وہ بھی رہنما ہیں اور مذاق میں نکلی ہوئی باتیں وہ بھی رہنما ہیں۔ تو کسی موقع پر اللہ کے رسول کی کوئی بھی بات وہ رہنمائی سے خالی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں، سارے افعال، سارے اقوال، ایک مشکل بات ہے یہ، یعنی ایک آدمی یعنی ہر بات اس کی بالکل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ہر نقل و حرکت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو یہ پوری زندگی، یہ 23 سالہ آپ کی ایسی گزری ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، آپ کا استنجا، آپ کا غم، آپ کا رونا، آپ کی یہ ساری باتیں وہ آسمان کے ساتھ جڑی ہوئی۔ 23 سال عرصے میں نبوت سے پہلے بھی آپ ہر قسم کے شر سے پاک تھے اور نبوت کے بعد بھی آپ بالکل پاک زندگی آپ نے گزاری۔ اس وجہ سے آپ کی باتوں کو اور آپ کے افعال کو، اگرچہ باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے لیکن تغلیباً افعال، اعمال، آپ کے نقل و حرکات وہ سب حدیث ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے سامنے ایک صحابی نے کوئی کام کیا، آپ نے دیکھا اور آپ چھپ رہے، تو اس صحابی کا وہ کام بھی حدیث بن گیا۔ کیوں؟ صاحب وحی کے سامنے کوئی حرکت کوئی کرے اور وہ شریعت کے خلاف ہو تو صاحب وحی فوراً اس کو ٹوکے گا۔ تو صاحب وحی کے سامنے ایک آدمی نے ایک کام کیا اور صاحب وحی نے یوں دیکھ لیا، تو اس آدمی کا وہ کام بھی حدیث ہے۔ اس کو تقریر کہتے ہیں، قوف کے ساتھ۔ اور تقریر اردو میں کہتے ہیں کسی کی تقریر کرنا، لیکن عربی میں اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ عربی میں تقریر کا معنی ہے کسی چیز کو برقرار رکھنا۔ تو اللہ کے رسول کا کسی آدمی کو دیکھنا بھی، صحابی نے یہ کام کیا اور آپ چھپ ہو گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے، تو اس کا وہ کام بھی حدیث ہے۔ کیوں؟
اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا تو معلوم یہ ہوا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کے رسول اس کو منع کر دیتے تو ناجائز چیز ہوتی، لیکن اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تو وہ بھی کیا ہے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، میرے خیال سے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ہوئی حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ، تو وہ یہ زید اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو جیسے سگی بہو کے ساتھ، سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، اس کے ساتھ شادی اس زمانے میں کافروں کے ہاں بھی حرام تھی، تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی سگی بہو سمجھتے تھے۔ تو حضرت زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دی، تو اللہ پاک نے حضور کو فرمایا کہ ان کے طلاق کے بعد ہم نے ان کی شادی آپ سے کر دی۔ 22ویں پارے کا دوسرا صفحہ، زوجنا کہا، ہم نے شادی کر لی آپ کی۔ تو حالانکہ وہ تو بہو تھی، لیکن وہ والا انہوں کا طلاق دینا صحابی کا، اور پھر آپ کی شادی کرنا ان کے ساتھ، یہ کیا تھا؟ یہ سارا اللہ پاک کا حکم تھا۔ تو کچھ چیزیں جو عیبدار نہیں تھی وہ تو نبی کے ذات سے کرا دی، اور کچھ چیزیں جو نبی کے شان کے لائق نہیں تھی وہ دوسروں کے ساتھ، دوسروں سے کرا کر کے اس کا حکم آسمان سے اتار دیا۔ تو اگر اللہ کے رسول ایک کام دیکھیں اور سامنے والا وہ آدمی کو پیغمبر منع نہ کرے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ خیر، یہ بات کہیں اور چلی گئی۔ تو قرآن پاک احسن الحدیث ہے، سارا کا سارا خوبصورت، فاتحہ سے لے کر والناس تک سب خوبصورت ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ متشابہن کا ترجمہ ہے، متشابہن، مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ کے کلام کے کسی مضمون کا دوسرے مضمون کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، آپس میں مخالف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی ایک جگہ اللہ نے ایک بات فرما دی، دوسری جگہ دوسری بات فرما دی، یہ بات اس بات کے ساتھ ٹکراؤ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپس کے اندر ملتے جلتے مضامین ہیں، اور آپس کے اندر میلاپ ہے ان مضامین کا۔ اگر کوئی بات اللہ پاک نے اور اسی کی تفسیر ایک حدیث میں بھی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک ایک جگہ اللہ پاک نے ایک بات فرمائی، اس کی تشریح دوسری جگہ فرمائی، گویا کہ یہاں یہ بات مختصر تھی، اگلی جگہ اسی بات کو تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کا آپس میں تضاد ہو، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے قرآن پاک کا۔ پھر قرآن پاک مثانی، جس کی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، دنیا کا کوئی بہت بڑا فصیح اور بلیغ انسان ہو، وہ اگر کسی بات کو دوبارہ دہراتا ہے تو وہ اس کی شان کے اندر نقص ہے، کوتاہی ہے۔ ارے یار اتنا بڑا آدمی ہے، ایک ہی بات کو 10 دفعہ دہرا رہا ہے۔ تو فصیح اور بلیغ آدمی ایک بات کو بار بار نہیں دہراتا۔ قرآن پاک فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، شاندار ہے، فصاحت اور بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، لیکن اس قرآن پاک کے اندر ایک بات کو بار بار دہرایا گیا ہے، لیکن انداز الگ کر کے دہرایا گیا ہے۔ اور وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کے اندر ہر طرح کی مثالیں بار بار بیان کی ہیں۔ ایک مضمون جیسے اللہ بڑے ہیں، اللہ کی ذات بہت طاقتور ذات ہے، اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک مضمون ہے لا الہ الا اللہ کا۔ یہ پورے فاتحہ سے لے کر والناس تک یہ پورے قرآن کا مضمون ہے، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ انداز الگ ہے، کیوں دہرایا گیا ہے؟ تاکہ پڑھنے والا، سننے والا اس بات کو بار بار پڑھے، سنے، لکھے، اور اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ صرف اللہ ہے، باقی سارا ایسا ہی ہے۔
اسی طرح دوسری بات کہ سارے نبی سچے ہیں، نبی برحق ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک سب سچے رسول، اللہ کے پیغام پہنچانے والے، ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ پاک نے بار بار دہرایا ہے، بار بار نبیوں کا نام لے کر کے۔ ہاں، قرآن پاک کے اندر 1.25 نبیوں کا نام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک خود فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ کچھ رسولوں کے قصے تو ہم آپ کو سنا چکے ہیں، کچھ کے ہم نے نہیں سنائے، لیکن ہم آپ کو یہ سناتے ہیں تاکہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ سارے رسول سچے ہیں۔ اسی طرح آخرت ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جنت دوزخ ہے، قیامت کی پیشی ہے، بار بار اس کو بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان کے دل دماغ اس سے اوجھل نہ ہو سکے۔ اب یہاں یہ صفت بیان کر کے ہمارے رب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عجیب حدیث نقل کرتے ہیں، آپ پہلی دفعہ سنیں گے وہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان کے بدن کے بال اللہ کے کلام اور اللہ کی بات، اللہ کے خوف سے اس کے بال کھڑے ہو جائیں، فرمایا کہ اس بدن پر اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے۔ بدن کے بالوں کا کھڑا ہونا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ملتزم پہ جا کے دعائیں مانگی اور میری دعائیں قبول ہو گئی۔ تو کسی نے کہا کیا پتہ چلا آپ کو؟ کہا میرے بدن کے سارے بال اللہ کے خوف سے کھڑے ہو گئے، تو بس مجھے یقین آ گیا کہ اللہ نے میری ان دعاؤں کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کے خوف سے بدن کے بالوں کا کھڑا ہونا، یہ تلاوت کی تاثیر ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو گپ نہیں بنانا چاہیے، مذاق، بلکہ اس کے ساتھ ایسا رشتہ منسلک کرے آدمی کہ دنیا کے سارے کام چلیں گے لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے فلانا کام کر لیا، فلانا، آپ نے بہت بڑے بڑے کام کیے لیکن اس جیسا کام نہیں ہے کوئی بھی۔ اس کی تلاوت کو اپنا مزاج بنائیں۔ ہاں، دنیا کی غرض سے قرآن پڑھنا یہ بڑا کمینہ پن ہے کہ جی ہم نے تو پڑھ لیا، ہمارا فلانا کام نہیں ہوا اس لیے ہم نے چھوڑ دیا، یہ تو ایسی بیکار سی بات ہے۔ بلکہ اللہ کے کلام کو پڑھنا کس غرض سے پڑھنا؟ تاکہ مجھے اس کی برکت سے اللہ کا قرب ملے۔ تو ہر بھائی جو اس بات کو سن رہا ہے، جس کے کانوں میں یہ آواز پڑ رہی ہے، تو وہ قرآن پاک کو اپنے مزاج میں، اپنے معمول میں داخل کرے، اور رات اس نیت سے جلدی سوئے کہ مجھے صبح 3، 3:30، 4 بجے اٹھنا ہے اور اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، اور بس ایک قسم کا ایک ولولہ ہو اس کے دل کے اندر، یار بس تلاوت تو ہر حالت میں کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ کتنے حافظ قرآن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور کتنے اچھے اچھے پڑھے ہوئے کہ ماں باپ نے قراء اور اچھے اچھے قاریوں کے پاس بٹھا کر کے ان کو پڑھا دیا، اب ماں باپ مر گئے لیکن انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اپنی ماں کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے، اور اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے جس باپ نے کوشش کر کے ان کو حافظ بنایا اور ناظرہ والا قرآن پڑھنے والا بنایا۔ اس لیے آج سے ہی بالکل پرسکون انداز میں اللہ کے کلام کو شروع کریں اور پڑھنا شروع کریں۔ صرف کیا قرآن پڑھتے ہیں جی؟ ہم سورتیں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یاسین پڑھتے ہیں، واقعہ پڑھتے ہیں، تبارک الذی پڑھتے ہیں، اس کو تلاوت کہتے ہیں لوگ۔ یہ تلاوت نہیں ہے، یہ تو آپ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور دن کے کاموں کی آسانی کے لیے پڑھ رہے ہیں، فاقوں سے بچنے کے لیے آپ سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، اور رزق کے لیے آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں۔ یہ آپ تلاوت کریں شروع سے، یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ فاتحہ سے لے کر والناس تک روز اس کو پڑھیں۔ ہاں، پارا پارا کر کے 2 پارے، 1.5 پارا، آدھا پارا، 3 پارے، جو اللہ پاک آپ کو توفیق دے اس کو بیٹھ کر کے پڑھیں۔ یہ ممبر سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے، اس وقت جتنے مسئلوں سے لوگ دوچار ہیں اس کا حل صرف قرآن میں ہے۔
کسی چیز میں نہیں ہے، کسی احتجاج میں نہیں ہے، کر لیں۔ ہاں پنجاب میں جی دھواں آ چکا ہے، جی ہٹاؤ دھواں کو، ساری دنیا کی طاقت لگاؤ، یہ دھواں ہٹا کے دکھا دو۔ لوگوں کے سانس بند ہو رہے ہیں، دمے کے مریض لوگ بن گئے، جی ملتان میں ایسا ہوا، جی لاہور میں ایسا ہوا، سیالکوٹ میں ایسا ہوا۔ انڈیا نے کیا؟ انڈیا نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ اس کو ہٹائیں۔ سوائے اللہ کی طاقت کے کوئی ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا، اور اللہ کی طاقت ساتھ ہوگی اللہ کے کلام کے ساتھ۔ تو اس لیے اس کی پابندی، پورا 20 لوگ گھر میں رہتے ہیں، 20 نے قرآن پڑھا ہے، ایک حرف نہیں پڑھتے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور سب موبائلوں کے ساتھ جڑ گئے اور قرآن سے کٹ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل ہے، بڑے بڑے ٹیبلٹ ہیں جی، وہ اس کے ساتھ جڑ گئے، پورا گھر مصروف، اور 3-4 بجے سوتے ہیں، پھر 12 بجے اٹھتے ہیں۔ تو یہی وقت ہے، اس وقت یہ جو وقت ہے، جو اس وقت چل رہا ہے صبح کا، یہ تلاوت کا وقت ہے۔ یہ اخبار اور جیو نیوز اور ادھر ادھر کی چیزوں کے دیکھنے کا وقت نہیں، یہ تو اللہ کے کلام کے پڑھنے کا وقت ہے۔ ہماری مسجد کا کتنا بڑا مجمع، وہ اس طرح کی خبروں سے ہٹ گیا، قرآن سے جڑ گیا، ان کے مسئلے حل ہو گئے، ان کا دل پرسکون ہو گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بدن اور دل اللہ کی یاد کے ساتھ نرم ہو جاتے ہیں۔ لانا یلینو، تلینو، تلینو لانا یلینو، اس کے معنی نرم ہونا، ان کے دل اور ان کے بدن نرم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس جملے کے اندر کتنی استغنا کا بیان ہے کہ اللہ، قرآن اللہ کی ہدایت ہے، اللہ پاک کی مرضی ہے، جس کو چاہتے دیتے ہیں۔ تو یہ درخواست کریں اللہ ہمیں اپنی مرضی میں شامل کر لے، ہمیں اپنی مرضی میں شامل کر لے، ہمیں بھی اس قرآن کے ساتھ ہدایت دے دے۔ تو یہ ہمارے رب کی باتیں ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، وہ اس قرآن پاک سے کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے جسم، ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پہ لاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو وہ قرآن کی طرف پیٹ کر لیتا ہے۔ تو جب پیٹ کر لیتے تو جاؤ اپنا کام کرو، جو چہرہ کرے گا وہ پالے گا، اور جو پیٹ کرے گا وہ ایسے ہی ہوگا بیچارہ۔ تو اس لیے پیٹھ والوں میں اللہ ہمیں شامل نہ کرے، اللہ پاک ہمیں چہرے والوں میں شامل کرے۔ قرآن کی طرف رخ کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سینے سے لگانا، اس کو سننا، اس کی بات کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ بڑے حالات خراب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ فرمانے لگے کہ الا انہا ستکون فتن، کہ علی سن لو بہت زیادہ فتنے آئیں گے۔ تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، پچھلوں کی بھی خبریں ہیں، سچے واقعات، بعد کی بھی خبریں ہیں۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ پرحکمت نصیحت ہے، اور قرآن سیدھا راستہ ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اللہ کی مضبوط رسی ہے یہ۔ من قال به صدقہ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم ومن حکم به عدلا، جو قرآن کی بات کرے گا وہ سچا ہے، اور جو قرآن کا فیصلہ کرے گا اس نے عدل اور انصاف والا فیصلہ کیا۔ جو قرآن پاک کی طرف دعوت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف دعوت دے گا۔ اور یہ قرآن ایسا ہے، لم تنتہی الجن اذا سمعتہ، جنات نے جب قرآن کو سنا فوراً کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے اور ہم اس قرآن کو مان چکے ہیں۔ لہٰذا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس ظالم نے اس قرآن کو چھوڑا اللہ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ باتیں ہیں اللہ کے رسول کی۔ اس لیے حافظوں سے بھی درخواست ہے، اس مجلس میں حفاظ بھی ہیں، اس مجلس میں تجوید سے پڑھے ہوئے بھی ہیں، ادھر ادھر در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں، در در پہ جا کر کے لوگوں کے پاس نہ پھریں۔ ایک اللہ کا در ہے جو قرآن پاک ہے۔ کینسر کا اس میں علاج
جادو کا اس میں علاج، نظر کا اس میں علاج، جنات کا اس میں علاج، آپ کے جو الف سے یا تک مسئلے ہیں ان سب مسئلوں کا علاج قرآن میں ہے۔ اور اس کو آپ پڑھیں گے، اللہ ہدایت دیں گے، دل اور چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہت سارے فتنے والے لوگ یہاں مسجد میں بھی ہیں، ادھر ادھر لوگوں کے سامنے کان میں کہیں گے تم ترجمہ نہیں آتا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو اس گدھے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن اس کو بھی ہدایت دیتا ہے جس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور اللہ کا قرب اس آدمی کو بھی نصیب ہوتا ہے جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، وہ قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے پاس جا کے ان کے کانوں میں وسوسے ڈالنا انسان شیطان بن کر کے کہ بھئی تم بغیر سمجھے اگر قرآن پڑھو گے تو تمہیں قرآن کا فائدہ نہیں ہے، یہ انسان کی صورت میں شیطان ہے جو لوگوں کو تلاوت سے منع کرتے ہیں۔ قرآن پاک سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی اس کی تلاوت کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔